اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ابھی تک ہم الحمدللہ سورۃ بقرہ کی 40 آیت پہ ہیں ہم آج، اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں یہ کہوں گی کہ ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا، تاکہ آپ لوگ بھولے نہیں، کیونکہ سورۃ بقرہ اتنی لمبی ہے کہ جب ہم بعض دفعہ ہم نے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں اندر کیا کیا احکامات ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ سورۃ بقرہ میں 1000 کے قریب احکامات ہیں۔ تو ہم نے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورا قرآن دے دیا، اور شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 4 گروہوں کے بارے میں بتایا کہ یہ متقی ہیں، ایک جو کامیاب ہو جائیں گے، دوسرا کافر ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، اور تیسرا اور چوتھا گروہ منافقین کا اور فاسقین کا تھا، جو مسلمانوں میں ہے، اور وہ والا گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کا عمل ویسا نہیں ہوتا۔ اور چوتھا گروہ جو فاسق کا تھا وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کھلے عام غلط کام کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اعبدوا ربکم، کہ میری عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیسے کیا۔ پہلی تخلیق آدم علیہ السلام کی، وہ پورا قصہ میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو سنایا تھا۔ اس بیوٹیفل قصہ کہ کس طرح سے اتنی عزت دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی تحریم کے ساتھ ہمیں پیدا کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب پہلے مذہب کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں پہلا مذہب جو آیا تھا، اور باقاعدہ جو کتابیں نازل ہوئی، توراۃ تھی، زبور تھی، انجیل تھی، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ وہ جو پہلا ریلیجن تھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم آیت نمبر 40 میں پڑھ رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کا قصہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گی۔ ابھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم قرآن تفسیر کے ساتھ ساتھ ہم تاریخ کی کلاس بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں ہسٹری آف اسلام کی بھی کتاب کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ ہم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ پہلے آدم علیہ السلام کا جب قصہ پڑھا تھا تو پھر پتہ چلتا ہے اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیدا کیا تھا، پھر یہ جنت میں بھیجا تھا، پھر جب دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کہی تھی۔ اسی طرح سے جب بنی اسرائیل کا قصہ بیان کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس کی بھی ہسٹری آج سناتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم صرف ہسٹری کی کلاس ہی کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو تھوڑا شارٹ کر سکوں۔ وجہ یہ ہے بتانے کی کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا، یہ قوم کیسے بنی تھی، کیسے نبوت ملی تھی، یہ سارا کچھ کیسے ہوا تھا، تو پھر اور بھی مزہ آتا ہے اس قصے کو سمجھنے میں، کیونکہ پورے قرآن میں ایک یہودیوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے، یہودی کون تھے، ان کو کیوں یہودی کہا جا رہا تھا، نصارہ کون تھے، عیسائی کو نصارہ کہتے ہیں، اور مسلمان کیا تھے۔ یہ 3 بڑی قومیں ہیں جن کے بارے میں ہم بار بار پڑھیں گے۔ تو اسرائیل جو ہے یہ ایکچولی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ تو جیسے ہم عربی زبان میں عبداللہ کہتے ہیں، یا اردو میں ہم کہیں گے کہ اللہ کا بندہ، تو اسی طرح سے بنی جو ہے وہ بیٹے کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو پکار رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو پکارتے ہوئے کہے کہ جیسے آپ کے باپ کا نام یمیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جب ہمیں بنی اسرائیل کا پورا قصہ سنائیں گے، وہاں پہ کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں محبت سے اپنے بچے کو پکار کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے بھائی نے یہ کام کیا تھا، یا بزنس میں اس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، ان کو یہ نقصان پہنچا، تم ایسے نہ کرنا، یا اس نے یہ کام کیا تھا تو ان کو یہ اس سے تکلیف ہوئی تھی تو تم نہ کرنا۔ بالکل وہی چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری، ابھی یہ 10 رکوع آئیں گے جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے ان پہ نعمتیں عطا کی تھی، کیسے کیسے ان پہ اپنے فضل کیے تھے، اور انہوں نے کیسے کیسے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ آج جب ہم امت محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو کیا ان میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے، اللہ نہ کرے کہ ہم ضالین میں شامل ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پہ آ جائے۔ اب ابراہیم جو بنی اسرائیل تھے، یہ قوم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے،
اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ حاجرہ تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ان کی 2 اولادیں تھیں، اور یہ دونوں اولادیں حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں ملی تھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو مکہ کی طرف چھوڑ کے آنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ذرا امیجن کیجئے کہ بڑھاپے کی اولاد، اور وہ بھی پھر حکم آ جائے کہ اب ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑو جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں قرآن پاک میں کہا کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں وہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو لیتے ہیں، اور وہ جا کے مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ایک پانی کا مشکیزہ تھا، کچھ کھجوریں تھی۔ وہاں پہ جب چھوڑ کے آتے ہیں، جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بی بی ہاجرہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب تیسری دفعہ وہ پوچھتی ہیں تو ان کو یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ اگر تو یہ آپ کے رب کا حکم ہے نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ، انشاءاللہ آپ کا رب جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بی بی ہاجرہ کا صبر، کین یو امیجن؟ آپ دیکھیں یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ فرشتے تو نہیں اترے تھے کہ کس طرح سے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا تو ساری دنیا بہا کے لے گیا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ مکہ میں جو کعبہ تھا وہ بھی بہہ گیا تھا پانی میں، تو کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ اگر مکہ میں کبھی گئے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پہاڑ کس طرح کے، اندھیری راتیں اور وہ پہاڑ اور وہ سارا کچھ۔ اب بی بی ہاجرہ واپس آ جاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی فرما برداری دیکھیے کہ ان کو حکم ہوا اور کس طرح سے اپنی اولاد اور بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ واپس آتی ہیں، اور وہ پھر آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کیسے وہ صفا مروہ پہ بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، اور وہ کس طرح سے پانی تلاش کر رہی ہیں، اور وہ پھر کس طرح سے آب زمزم وہاں پہ نکلتا ہے۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ پہ بھاگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو، آدمی کو، عورت کو، بچوں کو ان کے قدموں پہ چلا دیا، اور نہ صرف چلایا بلکہ ہر قدم پہ ثواب رکھ دیا۔ ہمارا عمرہ اور حج کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر ہم یہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے ہیں تو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اب وہاں پہ وہ چھوڑ جاتے ہیں ان کو، تو اب آب زمزم کا چشمہ نکل آتا ہے، وہاں سے ایک قبیلہ گزرتا ہے۔ قبیلہ کے لوگ، جیسے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی پانی ہوتا تھا وہاں پہ وہ لشکر ٹھہر جاتا تھا، وہاں پہ وہ پانی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ایک بیچ میں سے آدمی کو بھیجتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، مالک اس کا، اس چشمے کا کون ہے۔ وہ بی بی ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور پانی کے عوض وہ بات ان کی ہو جاتی ہے کہ تم کھانا دو گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے، اور پھر وہ ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ اب قبیلہ جرہم کا وہاں پہ آباد ہونا، اور انہی قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوستیاں بھی دے دی، ان کو رہنے کے لوگ بھی دے دیے، ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ وہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ سٹوری، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے اب یہاں پہ کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آلموسٹ آپ سوچیں 4000 سال کا عرصہ گزر گیا، یہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بھی کہا جاتا ہے کہ یا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور اس طرح سے ان کا قبیلہ چلتا رہا۔ انشاءاللہ جہاں پہ وہ سٹوری آئے گی، یہ والی شاخ انشاءاللہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اب دوسری طرف آئیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، اور ان کی بیوی جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سارہ میں سے جو پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قرآن میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی یعقوب علیہ السلام کی، اینڈ یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے جو 12 قبیلے بھی بنے، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور انہی کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی بات آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے، تو 10 بیٹے ان کے ایک دوسری بیوی میں سے تھے، اور یہ جو 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، یہ دوسری بیوی میں ستیلے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار بھی کرتے تھے۔ اب جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ ان میں تھوڑی سی جیلسی ہو گئی،
انہوں نے کہا کہ یہ باپ جو ہے ہمارا جب سے یہ پیدا ہوا ہے سارا دھیان اس کو دیتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، ہمیں نہیں پیار کرتا